أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ شہر رمضان، مہینہ رمضان کا، الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے جس میں نازل کیا گیا قرآن، ھدی للناس، جو ہدایت ہے سب لوگوں کے لیے، وبینات من الھدی والفرقان، اور واضح دلائل ہیں ہدایت میں سے اور فرق کرنے والا، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، بس جو شخص حاضر ہو تم میں سے اس مہینے کو پس چاہیے کہ روزہ رکھے اس کا، ومن کان مریضا، اور جو شخص مریض ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، سو وہ گنتی پوری کر لے اور دنوں سے، یرید اللہ بکم الیسر، ارادہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا، ولا یرید بکم العسر، اور نہیں ارادہ کرتا تمہارے ساتھ تنگی کا، ولتکملوا العدہ، اور تاکہ تم گنتی پوری کر لو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس طریقے پر جو اس نے تمہیں سکھایا ہے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر بجا لاؤ، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اور جب آپ سے سوال کرے میرے بندے میرے بارے میں، فَإِنِّي قَرِيبٌ، پس بے شک میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعِ اذا دعان، میں قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی پکار کو جب بھی وہ پکارے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، پس چاہیے کہ وہ بھی حکم مان لے میرے لیے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور چاہیے کہ ایمان لائیں میرے ساتھ، لعلہم یرشدون، تاکہ وہ ہدایت حاصل کر لیں، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں،
سورۃ البقرہ کی 2 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ رمضان المبارک کے مقدس مہینے کی بالکل آمد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا مانگا کرتے تھے، ہم بھی وہ دعا مانگتے ہیں، اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ ہم سب کو رمضان تک پہنچا دے۔ یہ وہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے کہ جس کو ہم اپنی زبان میں آج کے انداز میں اگر یوں کہیں کہ یہ سیزن کا مہینہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں بازاروں میں، مارکیٹوں میں دیکھتے ہیں کہ دکاندار سیل لگا دیتے ہیں، بعض جگہ پہ اوپر لکھا ہوتا ہے لوٹ سیل، بھئی لوٹ لو جی، بڑا سستا سامان ملے گا تمہیں، اور اوپر لکھا ہوتا ہے جی 30% ڈسکاؤنٹ، کہیں لکھا ہوتا ہے 20% ڈسکاؤنٹ، بہت کوئی پہاڑ گراتا ہے تو لکھ دیتا ہے 50% ڈسکاؤنٹ۔ ہمارے گاہک لوگ اکثر کہتے ہیں یہ 50 والا ویسے لکھتے ہیں، 50% کرتے نہیں ہیں، بلکہ بعض جگہ یہ بھی لکھا ہوتا ہے۔ اور جہاں پہ یہ سیل لگی ہوتی ہے پورے بازار میں آپ دیکھتے ہیں ادھر رش زیادہ ہوتا ہے، وہ دکان بھری ہوتی ہے جی، سیل ہے جی، سستی چیز مل رہی ہے جی۔ حتیٰ کہ بعض دفعہ گرمیوں کے موسم میں سردیوں کے کپڑوں پہ وہ سیل لگا لیتے ہیں، چلو یہ نکلے اب جتنے کے نکلتے ہیں تو ہم وہ بھی خرید لیتے ہیں، بھئی سستے ملے چلو اگلے سال کام آ جائیں گے۔ سیل سے فائدہ اٹھانا چاہیے، سیل لگی ہوئی ہے۔ آج تک ہم نے کوئی ایسی دکان جس پر سیل میلہ لکھا ہو نہیں دیکھی، جس دکاندار نے یہ بات لکھی ہو اوپر کہ ہمارے ہاں جو 70 روپے کی چیز ملتی ہے نا، اس سیل میں وہ 1 روپے کی ملے گی۔ دیکھیے ابھی آپ میں سے کسی نے اگر کوئی دیکھی ہے تو بتائیں، کوئی نہیں۔ اتنی سستی سیل تو آج تک ہم نے نہیں دیکھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان سے پہلے ارشاد فرمایا کہ ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے، شہر عظیم، جو بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے، شہر مبارک، بڑی برکتوں والا مہینہ ہے۔ پھر اس عظمت اور برکت کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، جو اس مہینے میں نفل پڑے گا اللہ اس کو فرضوں جتنا ثواب عطا فرمائیں گے، اور جو اس مہینے میں 1 فرض پڑے گا اللہ اس کو 70 فرضوں کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے۔ یوں سمجھ لیجئے 1 روپیہ دو اور 70 روپے کا ثواب لو، 70 روپے کا ثواب لو۔ ایسی سیل دنیا کے کسی دکاندار کے پاس ہم نے نہیں دیکھی۔ اچھا، اب یہاں پر ایسے ہوتا ہے کہ جو سیل میں مال رکھا ہوتا ہے نا انہوں نے، وہی ملتا ہے۔ بندہ گیا دکان پہ، سیل کا بڑا سارا بورڈ دیکھا، وہاں چلا گیا اور چیز ایک اور پسند آئی جو اس کے ساتھ ہی رکھی ہوئی تھی، دکاندار کہتا ہے نا بھائی سیل والی چیز وہاں تک ہے، آگے نہیں بڑھنا، اس کا ریٹ اور ہوگا۔ ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ رمضان میں جو رب نے سیل لگائی ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ بس بھائی اتنے نفل پڑھو اب زیادہ نہیں پڑھنے، آگے پابندی ہے۔ فرمایا نہیں، تم پڑھتے چلے جاؤ، تم عبادات کرتے چلے جاؤ، اور میں اللہ تمہیں اجر دیتا چلا جاؤں گا۔ تم نہ تھک جاؤ تو تمہارا رب نہیں تھکنے والا۔ اور یہ جو 1 کے بدلے میں 70 فرمایا، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے فرمایا، ورنہ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء۔ اس 70 پر پابندی نہیں، اس پر کام ختم نہیں، تم اخلاص تو پیدا کرو، ہم اجر اور زیادہ بڑھا دیں گے، ہم ثواب اور زیادہ بڑھا دیں گے۔ یہ حدیث ہم سنتے رہتے ہیں اکثر، لیکن تھوڑا سا اس میں غور کیجئے ذرا۔ پہلی بات پہ کہ جو نفل پڑے گا اس کو فرضوں جتنا ثواب ملے گا، یہ کوئی فرضی طور پہ ذہن میں اتنی سی بات آتی ہے
بھئی ہم تو نفل بھی اسی طرح پڑھتے ہیں جس طرح فرض پڑھتے ہیں، کوئی خاص فرق اس طرح ذہن میں سمجھ نہیں آتا۔ اس کی آسان لفظوں میں اگر سمجھنے پہ گہرائی میں غور کریں نا تو نفل وہ ہیں 2 رکعتیں جو میں نے اپنے طور پر پڑھی ہیں، میں نے اپنے طور پر پڑھی۔ بھئی یار شوق پیدا ہوا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، 2 رکعت میں نے کیا پڑھ لیے؟ نفل پڑھ لیے۔ یہ کس کی پسند ہے؟ میری۔ میں نے اپنے طور پر 2 رکعتیں منتخب کی ہیں، اور فرض کی 2 رکعتیں وہ ہیں جو میرے رب نے منتخب کی ہیں۔ اب بتاؤ میری انتخاب میں اور رب کے انتخاب میں کتنا فرق ہے؟ زمین آسمان کا کہیں پھر بھی بات نہیں پوری بنتی۔ اب سوچے اس حدیث کو کہ جو نفل پڑے گا اس کو فرضوں جتنا ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کتنا میں اجر دوں گا یہ تمہاری سوچ سے بھی زیادہ ہے۔ وہ مقدس مہینہ آنے والا ہے، وہ رحمتوں والا مہینہ آنے والا ہے۔ میں اس دن جمعے والے دن بھی عرض کیا، پھر عرض کرتا ہوں، ہمارے یہاں تھوڑا سا اپنے کمزوری کی وجہ سے ایک رمضان کا خوف سا ہوتا ہے۔ بھائی جی روزے آ رہے ہیں جی، بڑا مشکل ہوگا جی، پتہ نہیں کیسے ہوگا جی، تھوڑا سا ایک ڈر سا ہوتا ہے۔ وہ جو چاہت ہوتی ہے نا، وہ جو طلب ہوتی ہے وہ اتنی نہیں دکھائی دیتی جتنا ڈر اور خوف مسلط ہوتا ہے۔ ایسی کیفیت ہوتی ہے نا، ہوتی ہے ہم سب میں، ہم سب اس میں شامل ہیں کہ ایسی کیفیت میں ڈر ہوتا ہے، ایک خوف ہوتا ہے۔ وہ کیوں ہوتا ہے؟ وہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی ذات کی طرف دیکھا ہے، ہم نے رب کی رحمتوں کی طرف نہیں دیکھا ہے۔ اگر ہم دوسرا پہلو دیکھیں نا کہ نمبر 1 بات تو یہ ہے کہ ہم نے جو روزہ رکھنا ہے اپنی طاقت سے تھوڑا ہی رکھنا ہے، یہ تو اللہ کی مدد سے رکھنا ہے۔ دیکھو بھئی قرآن کریم میں واقعہ ہے، اسی دوسرے پارے کے بالکل آخر میں ہے، اللہ رب العزت نے ایک لشکر اہل ایمان کا جہاد کے لیے بھیجا۔ حضرت طالوت کی قیادت میں لشکر روانہ ہوا، گرمیوں کے دن ہے، سخت پیاس لگی ہوئی ہے، آگے نہر ہے، فرمایا ان اللہ مبتلیکم بنہر، اللہ تمہیں نہر کے ذریعے آزما رہے ہیں، فمن شرب منہ فلیس منی، جس نے نہر سے پانی پیا وہ ہمارے لشکر میں نہیں جا سکتا، ومن لم یطعمہ فانہ منی، اور جو وہاں سے پانی نہیں پیے گا بلکہ چکھے گا بھی نہیں، الا من اغترف غرفۃ بیدی، ہاتھ کے ساتھ چلو بھر کے پی لے بس، اس سے زیادہ اجازت نہیں ہے، زیادہ چکھنا بھی نہیں ہے، پینا بھی نہیں ہے، فانہ منی، وہ لشکر میں ہمارے ساتھ جائے گا۔ اور آپ خود سوچئے بندے کو لگی ہوئی پیاس اور 1 گھونٹ بندہ پیے چلو بھر کے تو پیاس بجھتی ہے بھلا اس سے؟ وہ تو اور بڑک اٹھتی ہے نا۔ جب نہ پیے تو الگ بات ہے، 1 گھونٹ پیے پھر تو پیاس اور بڑک اٹھتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ، اکثر لوگوں نے تو پیا، انہوں نے کہا پانی پئیں، پیاس لگی ہے، باقی دیکھا جائے گا۔ لیکن کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے اللہ کا حکم مانا اور وہاں سے پانی نہ پیا۔ پھر کیا ہوا؟ جنہوں نے پانی پیا تھا ان کی ہمت جواب دے گئی، اور جنہوں نے پانی نہیں پیا تھا انہوں نے جا کر اللہ کی راہ میں جہاد بھی کیا، اللہ نے فتح بھی عطا فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہتے ہیں لوگوں، تم یہ رمضان کے بارے میں، پیاس کے بارے میں مت سوچو، بھوک کے بارے میں مت سوچو، اپنی طرف نہ دیکھو، میری رحمت کی طرف دیکھو۔ تم نیت کرو، تم ارادہ کرو، پھر آگے تمہارے روزوں کو پورا کرنا یہ تمہارے رب کا کام ہے۔ تم اجر کو دیکھو، ثواب کو دیکھو۔ یہ جو میں نے آیت، چونکہ وقت مختصر ہوتا ہے اس لیے پچھلی آیتیں میں نے چھوڑ دی ہیں، اسی رکوع کے آپ پہلی آیت دیکھیے جہاں سے روزے کا مسئلہ شروع ہو رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ اب توجہ کرنا، پہلی بات اس آیت میں یہ بتائی گئی کہ روزے فرض ہیں۔ روزے کیا ہیں جی؟ فرض ہیں۔ ہمارے پنجاب کے بعض علاقوں میں لوگ کہتے ہیں رمضان جانے تھے پٹھان جانے، اور ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں سناؤ جی روزہ رکھا ہے کہ نہیں؟ نہیں ہے کہ میں پچھلے سال رکھا ہے، اس سال نہیں رکھنا،
اور یہ میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، میں بالکل آنکھوں دیکھا کانوں سے سنی ہوئی بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ باقاعدہ پوچھتے ہیں جی سناؤ جی روزہ ہے، اور میں جب ادھر گیا تو مجھے بڑی بات عجیب لگی، بھئی یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ بھئی رمضان کا مہینہ ہے اور الحمدللہ میں بالغ ہوں، میرے اوپر روزے فرض ہیں، اب اس میں یہ کیا پوچھنے والی بات ہے؟ میں نے کہا یہ کیوں پوچھتے ہیں؟ کہا جی یہاں پہ ہر بندہ ہر سال نہیں رکھتا، ایک سال مطلب 10 رکھ لیے، ایک سال 15 رکھ لیے، اور اس ترتیب سے جناب پھر ایک دوسرے پوچھتے پھرتے سناؤ جی روزہ ہے کہ نہیں ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ تو آیت نے بتایا کہ کتبہ، یہ تمہاری مرضی پر نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے تمہارے اوپر۔ تمہارے اوپر کیا ہے جی؟ فرض ہے تمہارے اوپر روزہ رکھنا، یہ اپنی چوائس کے ساتھ نہیں ہے کہ جی میں آیا تو رکھ لیا۔ کہتے ہیں کسی علاقے میں، پیر صاحب کا نام نہیں لیتا پھر بات اور ہو جاتی ہے، لوگ اکٹھے ہوئے پیر صاحب کے پاس گئے، منت ترلا کریے یار رمضان آ گیا ہے کہ پیر صاحب کو رحم فرماؤ تو گنجائش دو، یہ 30 روزے ہم سے نہیں رکھے جاتے۔ سارے بیٹھے پیر صاحب کے ڈیرے پہ گئے، منت سماجت کی، حضرت بڑے حالات خراب ہیں، گرمی ہے، کام کاج ہے، تھوڑی مہربانی فرماؤ۔ ان کا چلو ایسے کرو 20 رکھ لو، 10 معاف ہے میری طرف سے۔ وہ پھر پیرے پہ گئے نا حضرت جی خدا مہربانی فرماؤ، کرما والے ہو کرم فرماؤ، یہ 20 روزے رکھنا بھی ہمارے بس کی بات نہیں ہے، مہربانی فرماؤ تھوڑا اور کم کرو۔ انہوں نے کہا چلو ادو اد کر لو 15 رکھ لیں۔ نہیں پیر صاحب 15 کدھر، اللہ کے بندے بڑی گرمی ہے، بڑے حالات خراب ہیں، تھوڑے اور کم کرو۔ حتیٰ کہ منت کرتے کرتے 5 تک رہ گئے، آخر کتنے رہ گئے جی؟ پھر بھی انہوں نے ٹرائی کی، لیکن پیر صاحب خفا ہوئے، اٹھو اب 5 تو رکھو نا یار پورے مہینے میں۔ اب وہ چلے گئے، تھوڑا آگے جا کے کہتے ہیں یار اٹھنا نہیں تھا، تھوڑی منت اور کرتے، شاید کیا پتہ یہ 5 بھی معاف ہو جاتے، چلو یار دوبارہ چلو۔ کہنے لگے، پھر آئے، ابھی جب وہ دروازے پہ دستک دی یا ایریے میں پہنچے تو جو ان کا ملازم تھا، جو چوکیدار تھا، اس نے پوچھا پھر کیوں آ گئے ہو؟ انہوں نے کہا یار ایک دفعہ پھر ٹرائی مارنے آئے ہیں، کیا پتہ پیر صاحب 5 روزے بھی معاف کر دیں۔ ہو سکا چلو یہ 5 میری طرفوں معاف نہیں۔ پیر صاحب نو تنگ نہ کرو، اے 5 کے کیا مطلب کہ جب جس نے رکھنے نہیں ہیں اس نے تو پھر یہی کرنا ہے نا جی، بہانے بنانے ہیں، کسی طریقے سے جان چھوٹ جائے۔ تو فرمایا کتبہ، یہ فرض کس نے کیے ہیں؟ اللہ۔ تو معاف پیر صاحب کے کرنے سے نہیں ہوں گے، میرے استاذ کے معاف کرنے سے معاف نہیں ہوں گے، دنیا میں کسی بندے کے پاس اتھارٹی نہیں ہے کہ رب کے فرض کو معاف کر دے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ہمارے سر امتیاز صاحب ہیں الحمد اکیڈمی والے، ہمارے دوست ہیں بڑے، نماز کے ٹائم اکیڈمی میں ایک دن میں درس بھی دیتا ہوں وہاں، میں نے کہا سر جی کس ٹائم نماز پڑھتے ہیں؟ کہنے لگے مولوی صاحب یہ تو آپ کی مرضی ہے، جس ٹائم آپ کہیں تو پڑھیں گے، اگر آپ نہیں کہتے تو نہیں پڑھتے۔ میں نے کہا چلو نہ پڑھو جی، اگر میری وجہ تو پڑھنی تو نہ پڑھو۔ نہیں لکھ کے دو، میں کہا جی بالکل پیپر کٹو، میں لکھ کے دینا سے تیار ہے، نہ پڑھو جی بالکل۔ میں نے لکھ دیا جی آج نہ آپ نماز نہ پڑھیں۔ کہنے لگا یہ پھر میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کروں گا۔ تو میں نے کہا پتہ ہے پھر آگے کیا ہوگا؟ جب پیش کریں گے نا، اگر 4 لگنی ہے تو 10 لگیں گی۔ اللہ تعالیٰ کہے گا میرا لکھا ہوا تمہیں نظر نہیں آتا تھا، اور میرے لکھے ہوئے کو چھوڑ کر تم نے ایک بندے سے لکھوایا۔ اس لیے میں نے کہا یہ اتھارٹی میرے پاس نہیں ہے، نہ کسی اور مولوی کے پاس ہے کہ وہ کہے کہ جناب خیر میں لکھ دوں تو بات بن جائے گی۔ یہ کسی کے لکھنے سے بات نہیں بنتی، یہ رب کا لکھا ہوا موجود ہے۔ کوتبہ کا معنی کیا ہے؟ لکھا ہوا، رب کا طرف سے لکھا ہوا ہے۔ اچھا، دوسری اس آیت میں یہ بات بتائی گئی کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ روزے صرف اس امت پر فرض نہیں تھے، پہلی امتوں پر بھی فرض تھے۔ یہ واضح رہے کہ اس طرح کے پورا مہینہ نہیں، جیسا کہ تفاسیر میں لکھا ہوا ہے کہ ایام 20 کے 13 14 15 کے روزے، یا جناب محرم کے روزے، یا آگے پیچھے، لیکن فرض تھے بارکہ پہلی امتوں پر بھی۔ اور تیسری بات اس آیت نے بتائی روزے کا مقصد لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ تمہارے اندر کیا پیدا ہو جائے جی؟ تقوی پیدا ہو جائے۔ اچھا توجہ کرنا بھائی، تقوی کے لیے سارا دن بھوکا پیاسا رکھنا، اس کی کیا ضرورت ہے؟ تقوی کی اتنی ضرورت کیا ہے؟ توجہ کرنا، اللہ فرماتے ہیں جب تم پل صراط کو پار کر رہے ہوگے نا، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، نیچے دوزخ بھڑک رہی ہوگی، اوپر پل رکھا ہوا ہوگا، وہاں سے ہر ایک نے گزرنا ہے، کسی کو چھٹکارا نہیں ہے۔
اولین اور آخرین سب نے اس پل کے اوپر سے گزرنا ہے جو دوزخ کے اوپر رکھا ہوا ہے۔ اور اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ثم ننجی الذین اتقوا، تقوی والے پار ہو رہے ہوں گے، وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اور ظالم وہاں گرا دیے جائیں گے۔ رب کہتے ہیں او لوگو، روزہ اس لیے فرض کیا ہے تاکہ تم پل صراط کو پار کر جاؤ۔ تھوڑی پیاس برداشت کر لو میرے لیے، تھوڑی بھوک برداشت کر لو میرے لیے، پھر کل جہنم کی گرمی سے تمہیں بچا کے اللہ جنت کی طرف لے کر جانے والا ہے۔ یہ اس لیے فرض کیا گیا تمہارے اوپر۔ اور پھر ایک مقام پہ اللہ فرماتے ہیں ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب اترابا وکأسا دہاقا۔ تم سارے جنت کے انتظار میں بیٹھے ہو، ہم جنت میں جائیں، جنت کی نعمتیں ملیں، کامیابیاں ہمیں ملیں، جنت کے حوریں ملیں، جنت کے پھل ملیں، جنت کے غلمان ملیں، جنت کی نعمتیں ملیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنو، ہر ایک کے ساتھ وعدہ نہیں، ان للمتقین مفازا، جزاک اللہ، فرمایا ان للمتقین مفازا، جس کے دل میں تقوی ہوگا کامیابی کا وعدہ اس کے ساتھ ہے۔ روزہ رکھ تاکہ دل میں تقوی پیدا ہو جائے اور تو رب کی جنت میں داخلے کا حقدار بن جائے۔ جی لعلکم تتقون، مقصد کیا روزے کا؟ تاکہ تقوی پیدا ہو جائے، تاکہ دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ تقوی کا مطلب ہوتا ہے بچنا۔ ایک آدمی کلی کر رہا ہے روزے والا، کتنی احتیاط سے کرتا ہے کہیں پانی اندر نہ چلا جائے، حالانکہ کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ بیوی کو شوہر کا پتہ نہیں، شوہر کو بیوی کا پتہ نہیں روزہ ہے یا نہیں ہے، دوست کو دوست کا پتہ نہیں ہے، صاحب کو ملازم کا پتہ نہیں، ملازم کو افسر کے روزے کا پتہ کوئی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا رب کہتا ہے الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ بھی میں خود ہی دوں گا۔ اور ایک روایت میں انا اجزا بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ جنت نہیں، میں خود اللہ اس کا بدلہ ہوں۔ سبحان اللہ، کتنی عظیم عبادت آنے والی ہے۔ اس لیے میں یہ سارے فضائل سنا رہا ہوں، جذبہ ہونا چاہیے، شوق ہونا چاہیے کہ رمضان آ رہا ہے جی، نیکیوں کا سیزن آ رہا ہے، رب کو راضی کرنے کے دن آ رہے ہیں۔ اچھا، پہلی امتوں میں بھی روزہ تھا، اس امت پر بھی ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے یہ اتنی فضیلتیں رمضان کو کیوں دی گئی ہیں؟ رمضان کو کیوں دی گئی؟ جواب ملا، دیکھیے آیت کی طرف، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ سوال ہوا یہ ساری رحمتیں اور برکتیں رمضان کو کیوں دی گئیں؟ جواب ملا اس لیے کہ اس میں میں نے اپنا قرآن نازل کیا تھا۔ اصل عزتیں تو رب کے کلام کی ہے نا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنا قرآن نازل کیا تھا، اس لیے اپنے رمضان کے اندر یہ برکتیں نازل فرما دی ہیں۔ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، جو ہی رمضان کا چاند طلوع ہوتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس کی ہر رات میں جہنم سے قیدی چھوڑے جاتے ہیں۔ توجہ کرنا، قیدی چھوڑے جانے کا کیا مطلب ہوا؟ قیدی چھوڑے جانے کا مطلب یہ ہوا اے لوگو، اگر تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم تمہارے اوپر لازم ہو چکی ہے، رمضان کی راتوں میں رب کے سامنے توبہ کر لو، اللہ کریم تمہارا جہنمیوں سے نام نکال کر جنتیوں کی لسٹ میں شامل فرما دے گا۔ پوچھئے علماء سے، بلکہ آپ حضرات سب کو پتہ ہوگا کہ رات غروب آفتاب سے شروع ہو جاتی ہے، یعنی رات آدھی رات کو نہیں، جیسے ہمارے یہاں 12 بجے شروع ہوتی ہے، ایسے نہیں۔ اسلام میں جو ہی سورج غروب ہوتا ہے اس وقت کیا شروع ہو جاتی ہیں؟ اور سحری کے وقت جب طلوع فجر ہوتی ہے رات ختم ہو جاتی ہے۔ توجہ کرنا، جب رات شروع ہو رہی ہوتی ہے، میرا اور تیرا افطاری کا وقت ہوتا ہے،
اور جب رات ختم ہو رہی ہوتی ہے میرا اور تیرا سحری کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں راتوں کو، رمضان کی راتوں کو جہنم سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ جب افطاری کرنے کے لیے تو بیٹھا ہوا ہے، سامنے رزق بھی پڑا ہوا ہے، بچوں کو بھی ساتھ بٹھا لیں، گھر والوں کو بھی ساتھ بٹھا لیں، مل کر رب سے سارے دعا کرو یا اللہ جہنم سے بچا کر جنت میں ہمارا نام لکھ دے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو ہی رات شروع ہوگی اللہ کریم اپنے کرم کے ساتھ تمہارا نام جہنمیوں سے نکال کر جنتیوں میں لکھ دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزے دار کی دعا کو افطار کے وقت اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتے۔ میرے لیے تو نے کھانا چھوڑا، میری رضا کے لیے تو نے پینا چھوڑا، اب اگر تو مجھ سے جہنم سے چھٹکارا مانگتا ہے میرے بندے میں وعدہ کرتا ہوں تجھے جہنم سے بچا لوں گا۔ اور جب سحری کا وقت آتا ہے تسحروا فإن فی السحور برکہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سحری کا کھانا بھی کھایا کرو، فإن فی السحور برکہ، سحری کے کھانے کے اندر میرے رب نے بڑی برکت رکھی ہوئی ہے۔ برکت کا کھانا کھانے کے لیے جب تو اٹھے گا، جب گھر والی تیری خاتون بڑے اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہوئے ثواب کی امید کے ساتھ کھانا تیار کر رہی ہوگی، کھانا کھانے والے تو بھی برکت کا کھانا کھائے گا، اور کھانا تیار کرنے والی میری بہن، کھانا تیار کرنے والی میری ماں بیٹی وہ بھی برکت والا کھانا تیار کر رہی ہوگی۔ فرمایا فإن فی السحور برکہ، اس کھانے کے اندر وہ کھانا پکا رہی ہے، تم کھانے کے لیے اٹھ رہے ہو، سارے نظام کے اندر اللہ تعالیٰ نے برکتیں ہی برکتیں رکھ دی ہیں۔ جب برکت والا کھانا کھانے کے لیے تم اٹھو نا، سحری کا وقت ہوگا، رات کے انتہا ہونے والی ہوگی، فرمایا وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اس وقت میرے سامنے آ کر پہلے استغفار کر لیا کر، اس وقت میرے سامنے آ کے توبہ کر لیا کر۔ رات کی اندھیروں میں جب کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا، رمضان کی راتیں ہوں گی، تیرا رب آسمان دنیا پہ صدائیں لگا رہا ہوگا مانگو مجھ سے مانگو، میں اللہ کریم تمہارے گناہوں کو بخشنے کے لیے آیا ہوں۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، رب کے بندے سحری کو استغفار کریں گے، اللہ نام جہنمیوں سے نکال کر جنتیوں میں شامل فرما دیں گے۔ سبحان اللہ، سب کہو سبحان اللہ۔ اولہ رحمت اوسطہ مغفرۃ آخرہ عتق من النار، پہلے 10 دن اللہ کی رحمت کے دن ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ کی رحمت جوش میں ہے، عام دنوں کے اندر گناہگار رب سے رحمت کا سوال کرتے ہیں، ان دنوں میں اللہ کی رحمت گناہگاروں کو تلاش کرتی پھر رہی ہوتی ہے۔ اولہ رحمت اوسطہ مغفرۃ، درمیانی 10 دن بخشش کے ہیں، بڑے بڑے گناہگار رب کے سامنے آ کے بخشش مانگتے ہیں، اللہ کریم ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ وآخرہ عتق من النار، اور آخری عشرہ تو گویا جہنم سے چھٹکارے کا عشرہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ توجہ کریں جی، بڑی پیاری بات عرض کرنے لگا ہوں۔ یہ جو فرمایا کہ پہلے دن 10 رحمت والے ہیں، اس پہ ایک سوال ہے، کیا آج اللہ کی رحمت کے بغیر ہم مسجد میں بیٹھے ہوئی ہیں؟ نہیں، بولیں جی، اللہ کی رحمت کے بغیر تو ہم ایک سانس نہیں لے سکتے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ جو پہلے 10 دن رحمت کے ہیں، اچھا دوسرے 10 دن بخشش کے ہیں، آج اگر ہم اللہ سے توبہ کریں اللہ نہیں معاف کریں گے؟ کریں گے، بخشش تو آج بھی ہے، رب کی بخشش کے دروازے تمہارے وقت کھلے ہوئے ہیں۔ رمضان کے درمیانی 10 دن کو خاص طور پہ فرماتے ہیں بخشش کے، کیوں؟ آخری جہنم سے چھٹکارے کے ہیں۔ آج اگر کوئی دعا مانگے یا اللہ مجھے جہنم سے بچا، اللہ نہیں بچائیں گے؟ آج بھی بچائیں گے۔ وہ آخر عتق من النار کا کیا مطلب ہے؟ توجہ کرنا، علماء فرماتے ہیں لوگوں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ لوگوں کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ بعض سمجھنے والے بھی 3 قسم کے ہوتے ہیں، بعض ذہین ہوتے ہیں، تھوڑی سی بات اشاروں میں کرو فوراً سمجھ جاتے ہیں، بعض تھوڑے کمزور ذہن کے ہوتے ہیں، ان کو دوبارہ سمجھانی پڑتی ہے پھر سمجھ جاتے ہیں، بعض جو ہوتے ہیں بہت ہی کند ذہن ہوتے ہیں، غبی ہوتے ہیں، ان کو تیسری بار سمجھاؤ تو پھر جا کر سمجھ آتی ہے۔ ایسے ہی اعمال کے حساب سے بھی بعض نیک اعمال کرنے میں زیادہ آگے ہوتے ہیں،
بعض تھوڑے ہماری طرح گناہگار بھی ہیں، نیکی بھی کر لی گناہ بھی کر لیا، ان سے کم بعض اور زیادہ گناہگار ہوتے ہیں۔ اولہ رحمتن، جو نیکیوں میں پہلے ہی آگے بڑھ رہے تھے ان کے لیے تو یہ رمضان کا مہینہ اور رحمت آ گیا، ان کا تو پہلے ہی 10 دن میں گویا کہ کام کلیئر ہو جائے گا، پہلے ہی نیک عمل کرنے والے ہیں۔ رمضان کے 10 دن پہلے جو آئے یہ پہلے دن ہی رحمت، پہلے عشرے میں ہی ان کا کام بن جائے گا۔ اور جو نیک بھی کرتے ہیں گناہ بھی کرتے ہیں، اوسطہ مغفرتن، اگر یہ پہلے 10 دن خوب رحمتیں سپیٹی نا، انشاءاللہ اگلے عشرے میں ان کی بھی بخشش ہو جائے گی۔ اور وہ جو تیسرا گروہ ہے جو گناہ کرتے 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 اپنا نامہ اعمال سیاہ کر بیٹھا ہے، آخری عشرے میں تو لیلۃ القدر آنے والی ہے، اس میں روئیں گے نا رب کے سامنے، وآخروا عتقم من النار، رب ان کو بھی دوزخ سے چھٹکارا عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ بہانہ ڈھونڈتے ہیں اس مہینے میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، مثال کے طور پہ اللہ بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ کیسے؟ آپ نے ایک مثال دی ہے، جو آدمی اس مہینے میں اپنے غلام کا بوجھ ہلکا کر دے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ لے جی۔ اور ایک مقام پہ آپ نے فرمایا جو روزہ دار کو افطار کرا دے اللہ اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اتنا پیسہ تو ہمارے پاس ہے نہیں کہ سارے افطاریاں کرائیں۔ فرمایا ایک دانہ کھجور کا بھی کافی ہے، ایک گھونٹ لسی کا بھی کافی ہے، ایک گھونٹ پانی کا بھی پلا دو، اسی پہ اللہ تعالیٰ بخشش فرما دیں گے۔ وہ رحمتوں کے دریا کھول کر بیٹھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن نازل کیا، اس لیے یہ عظمت والا مہینہ، اس لیے یہ برکتوں والا مہینہ۔ رمضان اور قرآن دونوں ایسے ساتھی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا روزہ بھی سفارش کرے گا، قرآن بھی سفارش کرے گا۔ روزہ کہے گا یا اللہ میں نے کھانے پینے سے روکا، قرآن کہے گا یا اللہ میرے اوپر عمل کرتا رہا، رات کو تلاوتیں سنتا رہا۔ فرمایا قرآن بھی سفارش کرے گا، رمضان بھی سفارش کرے گا، اور بندے کو جنت میں لے جائیں گے۔ قرآن کا رمضان کا بڑا گہرا جوڑ ہے، اس لیے آگے اللہ فرماتے ہیں ھدی للناس، جو قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے وہ رمضان میں نازل ہوا۔ وبینات من الہدی والفرقان، قرآن میں واضح دلائل ہیں، ہدایت کے واضح پیغامات ہیں۔ قرآن فرقان ہے، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے۔ قرآن کریم کو پڑھو اللہ تمہیں ہدایت عطا فرمائیں گے۔ توجہ کرنا، بڑی پیاری بات عرض کرنے لگا ہوں۔ سارے ساتھی جاگ رہے ہیں نا جی؟ فرنٹ سیٹ پہ کچھ لوگ سو رہے ہیں لیکن خیر ہے، باقی ساتھی جاگ رہے ہیں نا سارے؟ اچھا توجہ کرنا، میاں صاحب آج تسی دور سائڈ چلے گئے ہو، وی آئی پی نہیں، پچھلے تسی درس تو ڈر گئے ہو بھائی، اگلے درس سے پچھلے درس تو ڈر گئے، اگلے درس سے پیسے دینے پیسن۔ توجہ کریں جی۔ فرمایا ھدی للناس وبینات من الہدی، فرمایا ہدایت ہے لوگوں کے لیے اور واضح دلائل ہے ہدایت۔ توجہ کرنا جی، رمضان میں الحمدللہ تلاوت قرآن کا رجحان زیادہ ہوتا ہے، کہو الحمدللہ۔ بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں، عورتیں پڑھ رہی ہوتی ہیں گھروں میں، سارے لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اور ایک رمضان میں نہیں ہے جی، پیسے کی گل کی تھی، ٹافی دی نہیں۔ ایک رمضان میں کئی ختم جو ہے کیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ وبینات من الہدی والفرقان، قرآن پڑھو تاکہ فرق معلوم ہو جائے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے۔ بھائی صرف تلاوت سے فرق نہیں سمجھ آتا، ذرا میری اس بات پہ غور کرنا۔ صرف قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیں، ٹھیک ہے اجر ملے گا، ثواب ملے گا، جو ایک حرف پڑھے گا اس کو 10 نیکیاں ملیں گی، اس میں کوئی شک نہیں ملے گا۔ لیکن جو مقصد یہاں پہ رمضان کے ساتھ اللہ جوڑ کے بیان کر رہے ہیں نا کہ ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، ہدایت ملے گی، واضح دلائل ملیں گے، فرق ہو جائے گا، یہ صرف تلاوت سے نہیں ہوتا جب تک قرآن پاک کو سمجھ کر نہ پڑھا جائے تو۔ اس لیے رمضان کے جہاں آپ تلاوت کریں گے وہاں آج یہ نیت کریں آپ بھی، اور جو لوگ میرا جہاں بھی سن رہے ہیں، میری سب سے التماس ہے کہ رمضان کے مقدس مہینے میں قرآن کا ترجمہ بھی پڑھیں۔
جی تب سمجھ آئے گی نا کہ فرق کیا ہے، سچ اور باطل میں، حق اور جھوٹ میں کیا فرق ہے۔ وہ جب تک ہم ترجمہ نہیں پڑھیں گے تب تک سمجھ، میں آپ کو نہیں کہتا کہ فلاں مولوی صاحب کا پڑھو، جس کا آپ کا دل کرے اس کا پڑھو، جو آپ کو سمجھ آئے وہ آپ پڑھیں، لیکن قرآن کو سمجھ کر پڑھو۔ جب قرآن کو سمجھیں گے نا پھر فرق پتہ چلے گا، فرقان تب بنے گا کہ قرآن ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے۔ ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب قاری للقرآن والقرآن یلعنہ، کئی قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں پڑھتے تو قرآن ہیں، بڑی سخت حدیث ہے سننا، والقرآن یلعنہ، قرآن الٹا ان پر لعنت کرتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ قرآن میں پڑھ رہا ہے لعنت اللہ علی الظالمین، خود ظالم ہے۔ قرآن پہ پڑھ رہا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت، خود جھوٹا ہے۔ قرآن پڑھ رہا ہے لعنت اللہ علی الکافرین، جو قرآن کے اوپر عمل پتہ ہی کوئی نہیں کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ اس لیے قرآن کو سمجھا جائے۔ الحمدللہ ہماری مسجد میں ہر سال، آپ حضرات جو پرانے ہیں جانتے ہیں، فجر کی نماز کے بعد جو رات کو ہم تراویح میں پڑھتے ہیں اس کا مختصر خلاصہ بیان ہوتا ہے، سارا تو نہیں ہو سکتا، کچھ نہ کچھ تاکہ ذہن میں آ جائے کہ ہم نے رات کو یہ پڑھا تھا تراویح میں، تاکہ کچھ پتہ چلے۔ تو سارے ساتھی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ اس میں بیٹھنے، اس میں بیٹھیں، پتہ چلے کہ قرآن نے کیا کہا کیا ہے، تاکہ حق اور باطل کے درمیان ساتھ ساتھ فرق بھی پتہ چلتا جائے۔ اور چلو ایک اور مشورہ میں نے کہا آخر میں کریں گے، بیچ میں اس کے ساتھ ہی ہو جائے۔ میں نے یہ اللہ تعالیٰ تکبر سے بچائے، اللہ اخلاص نصیب فرمائے، ورنہ تو ریاکار مولوی سب سے پہلے دوزخ میں ڈالے جائیں گے، اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے۔ حج کے جب اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی تھی تو عرفات کے میدان میں، چونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں پڑھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی دعا مانگی تھی، تو میں نے دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں یہ دعا مانگی تھی، لمبی دعا ہے، اے اللہ میں تیرا بندہ، میرا باپ تیرا بندہ، میری ماں تیری بندی، ناصیتی بیدک ماضٍ فیہا حکمک عدل فیہا قضاؤک، اسألک بکل اسم ولک سمیت بہ نفسک وانزلتہ فی کتابک او الہمتہ احدا من خلقک واستأثرت فی مکنون الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری۔ نبی پاک نے کہا یا اللہ تجھے تیرے ان ناموں کا واسطہ جو تو نے تورات میں نازل کیے، جو تو نے انجیل میں نازل کیے، جو تو نے قرآن میں نازل کیے، جو تو نے اپنے بندوں کے دلوں میں ڈالے، جو تو نے کسی کو نہیں بتایا اپنے پاس چھپا کر رکھے، اے اللہ سارے ناموں کا واسطہ دے کر تیرا نبی عرفات کے میدان میں تجھ سے یہ دعا مانگتا ہے ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری، اے اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، قرآن کو میرے سینے کا نور بنا دے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں، میں نے بھی یہی دعا مانگی وہاں پہ عرفات کے میدان میں، اور مجھے اللہ تعالیٰ سے 100% یقین ہے میرے اللہ نے میری اس دعا کو قبول کیا الحمدللہ۔ میں اس کے بعد سے درس قرآن پہلے سے زیادہ دے رہا ہوں، یہ رات والا درس پہلے نہیں ہوتا تھا، یہ شروع کیا۔ اس کے علاوہ آس پاس کئی جگہوں میں میں نے خود رابطہ کر کے جو لوگ نئی طلب والے تھے وہاں بھی میں نے شروع کیے ہوئے، الحمدللہ مجھے اللہ تعالیٰ پہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے، اور اسی قرآن کی برکت سے اللہ میری نجات بھی فرمائیں گے۔ اس سلسلے میں مشورہ آپ سے وہ یہ ہے کہ رمضان میں جو ہمارا یہ ہفتے والا درس ہے جو رات کو ہوتا ہے، 4 ہفتے آئیں گے صرف، میں تو تیار ہوں، آپ بھی تیار ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ چلتا رہے انشاءاللہ، صرف آدھا گھنٹہ 40 منٹ تراویح کے بعد بیٹھ جائیں گے، ویسے بھی آدھا پونا گھنٹہ ہم لیٹ سوتے ہیں، سارے نیت کرتے ہیں نا جی، یہ انشاءاللہ آج سے ہی بھی نیت کریں، انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ ایک ان میں 3 پیچھے رہ جائیں گے، چوتھے والے دن ہمارا ختم قرآن ہوگا، وہ ساتھ پروگرام بھی ہو جائے گا، کیوں جی قاضی صاحب، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائیں گے۔ اور ہم چاہتے ہیں رمضان کے مہینے میں قرآن کی خوب بہاریں لگائی جائیں انشاءاللہ۔ بس میں بات ختم کرنے والا ہوں جی، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو رمضان کے مہینے میں حاضر ہو وہ رمضان کا روزہ رکھے، کیا کرے جی؟ روزہ رکھے۔ آگے رخصت ہے، ومن کان مریضا او علی سفر، جو مریض ہو یا بیمار ہو یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، وہ گنتی بعد میں پوری کر لے۔ مریض کو رخصت ہے، بعض لوگ تقوی بہت زیادہ غالب ہوتا ہے، سخت مریض ہوتے ہیں تب بھی نہیں روزہ چھوڑتے، یہ بھی اچھی بات نہیں ہے، اللہ نے رخصت دی ہے۔ اور بعض لوگ اتنے کمزور ہوتے ہیں کہ بہانہ بناتے ہیں، کھانسی آ گئی، کوئی چھینک آ گئی، طبیعت بڑی خراب ہے، روزہ چھوڑ دیا۔ یہ دونوں باتیں نہیں ہونی چاہیے، خواہ مخواہ بہانہ بھی نہیں بنانا چاہیے، اور سخت مریض ہو پھر بھی جناب بندہ نہ چھوڑے، یہ بھی اچھی بات نہیں ہے، رخصت ہے تو اس پہ عمل بھی کرنا چاہیے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ تھے، آپ نے دیکھا کہ سخت گرمی کا سفر تھا اور آپ سفر میں اجازت ہے، جیسے یہاں پہ ہے، بعض لوگوں نے تقوی زیادہ غالب تھا، انہوں نے روزہ رکھا،
اور بعد میں افطار کر لیا۔ جن کا روزہ نہیں تھا انہوں نے جناب سارے کام کاج کیے، اونٹ سے پلان اتارا، گھاس ڈالا، سب کے لیے تیاری کی۔ جن کا روزہ تھا وہ ایسے گرے پڑے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس من البر الصیام فی السفر، آپ نے ارشاد فرمایا سفر میں یہ روزہ رکھنا اتنی مشقتوں کے ساتھ کوئی ثواب نہیں ہے۔ یعنی اللہ کے نبی نے بتایا کہ جب سخت بیماری ہو یا سخت مشقت والا سفر ہو پھر روزہ چھوڑ دو، اللہ نے رخصت دی ہے، پھر وہ بعد میں رکھنا ہے۔ اب یہاں پہ ایک مسئلہ جو ضروری ہے وہ یہ، مریض ہوتے ہیں دو قسم کے، ایک وہ مریض ہے جیسے میں ہوں، آپ ہیں، الحمدللہ ہم ٹھیک ٹھاک ہیں، رمضان میں 3-4 دن بیمار ہو گئے اور وہ 3 روزے 4 روزے ہمارے رہ گئے، اس مریض نے کفارہ نہیں دینا، اس مریض نے بعد میں روزے رکھنے ہیں، بعد میں ٹھیک ہو گیا نا جی، اس میں بعد میں ٹھیک ہو کر کیا کرنے ہیں، فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، بعض دنوں میں روزے پورے کرنے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ بھی غلطی ہے، اکثر لوگ کہتے ہیں بس یہ روزہ رہ گیا، بیمار ہو گیا تھا، پیسے دے دیے، فدیہ دے دیا، یہ اس نے نہیں دینا۔ یہ جو فدیہ ہے یہ اس مریض کے لیے جو انتہائی کمزور ہے اور مستقل مریض ہے اور ضعیف ہے، اس کے لیے ہے فدیہ، کہ وہ فدیہ دے دے، ایک روزے کے بدلے میں 2 ٹائم کا کھانا کسی مسکین کو کھلا دے، یا جتنے فطرانے کے پیسے بنتے ہیں 110-20 روپے فی روزے کے حساب سے وہ کسی غریب کو دے دے۔ آگے فرماتے ہیں یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ نے کہا مریض اور اسی طرح مسافر روزہ نہ رکھے تو اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتے ہیں، تنگی نہیں چاہتے، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ تم گنتی روزوں کی پوری کر لو، مہینہ تمہارا جو رہ گیا ہے نا 3-4 وہ بعد میں رکھ لو۔ اسی طرح ہماری وہ بہنیں جن کے خاص ایام میں روزے رہ جاتے ہیں ان کو بھی چاہیے پورے کریں بعد میں، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور اس کا آسان طریقہ یہی ہوتا ہے کہ رمضان کے بعد جلدی رکھیں، کیونکہ ان دنوں میں ذرا روٹین بنی ہوتی ہے، بعد میں سستی ہو جاتی ہے، کئی عورتوں کے سال کے روزے بقایا ہو جاتے ہیں، پھر وہ رکھتی کوئی نہیں ہے۔ فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، گنتی پوری کرو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اور جو طریقہ رب نے سکھایا ہے نا اسی طریقے پر اللہ کی بڑائی کو بیان کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور پھر دیکھو رب نے کیسے میرے گناہوں کو بخش دیا تو رب کا شکر بھی ادا کرو۔ اللہ، آخری بات جی، رمضان میں روزے رکھنے ہیں اور بھوکا رہنا ہے، پیاسا رہنا ہے، لگتا ہے اللہ کو راضی کرنا بڑا اوکھا کام ہے، بڑا مشکل کام ہے۔ جواب دیا نا 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 نا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، سبحان اللہ، میرے محبوب میرے بندوں سے کہہ دے، میرے بندو میں کوئی دور تو نہیں ہوں، انی قریب، میں تمہارے بولو قریب ہوں۔ یا اللہ کتنا قریب ہے اور کیسے پتہ چلے گا کہ تو قریب ہے؟ جواب دیا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب تم پکارو گے نا تو تمہارا رب تمہاری پکاروں کا جواب دیا کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تم رمضان کی افطاری کے وقت پکارو یا تم سحری کے وقت پکارو یا دن کو پکارو یا رمضان سے پہلے پکارو، اذا دعان، جب بھی پکارو میں اللہ تمہاری پکاروں کا جواب دیتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، پھر تمہیں بھی چاہیے نا میرا حکم مانو، پھر میں جو کہوں تم بھی مانو۔ جب میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں رب ہو کر، تم بندے ہو کر میرا حکم کیوں نہیں مانتے ہو؟ میرا حکم مانو، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، میرے اوپر ایمان لاؤ، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ بندے ہدایت پالیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا رمضان کا مہینہ یہ عظمتوں والا مہینہ، رمضان کا مہینہ برکتوں والا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت خوب جوش میں، اللہ کی رحمت خوب جوبن پہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے انتظار فرماتے تھے جیسے کسی کا بہت محبوب مہمان آنے والا ہو، باہر کسی کا بیٹا گیا ہو، وہ 5 سال بعد آ رہا ہو، فلاں تاریخ کو اس نے آنا ہے، کیسی اشتیاق ہوتا ہے اور شوق ہوتا ہے۔ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتظار فرمایا کرتے تھے۔ آج سے اب سے ہم بھی اسی طرح نیت کر لیں انشاءاللہ، رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ میں رمضان تک پہنچا، اے اللہ میں رمضان کی برکتیں نصیب فرما۔ یہ سیزن کا مہینہ، رب کو راضی کرنے کا مہینہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قرآن کے جشن کا مہینہ۔ اللہ میں رمضان میں خصوصاً اور ویسے ہر وقت قرآن کے ساتھ جڑا رہنے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان کی رحمتیں اور برکتیں اللہ میں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، آمین، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین
جو بیان ہوا جو سنا اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا رب العالمین رمضان کی رحمتیں اور برکتیں ہمیں نصیب فرما۔ یا اللہ گناہوں سے بچ کر نیک اعمال میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین نیک اعمال کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ یا رب العالمین رمضان میں صحت اور تندرستی کے ساتھ سارے اعمال بجا لانے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین ہمارے درس قرآن میں جتنے احباب بزرگ تشریف فرما، یا اللہ سب کا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور اپنے اس کلام کو یا اللہ ہمارے لیے سفارشی بنا۔ یا رب العالمین جو جہاں بھی سن رہے ہیں یا اللہ سب کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، سب کے حق میں قرآن کی سفارش کو یا اللہ قبول فرما۔ جو بیمار ہیں 2-3 ساتھیوں نے اسپیشل دعاؤں کی درخواست کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مریضوں کو روحانی جسمانی ہر مرض سے یا اللہ شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا رب العالمین بالخصوص ہمارے حاضرین میں سے جو بیمار ہیں یا اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ جب تک زندہ رہیں یا اللہ میں اسلام والی زندگی نصیب فرما، جب موت آئے تو ایمان والی موت نصیب فرما۔ توفنا مسلما والحقنا بالصالحین، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین۔